الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وأعلانا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق اللہ مولانا العظیم. ول کر کے پڑھو الصلاۃ. ایکو ایدی کم کر دیو، ایکو صرف الصلاۃ. اب آپ باتیں وے کہ جدوں بھی درود و سلام پڑھو انتہائی عقیدت و محبت نال خطاب تو پہلے میں حدیث پاک عرض کرنا. میرے کریم فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ خیسکانا. اے میرے صحابہ، میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا. جنہوں نہیں سمجھ آئی انہیں چھٹی، انہیں سبحان اللہ اداری سبحان اللہ تے ویسے میں واحد خطیب ہاں جڑا تقریر کرنا، کوئی مولوی اداری سبحان اللہ تے نہیں ہے. اگر حدیث پاک سن کے سمجھ آوے تو سبحان اللہ کہنا کوئی ڈاؤکھا کام تا نہیں، نالے اللہ رسول راضی ہوندے نے. پھر ایک کاری سنانا عقیدہ اہل سنت. فرمایا صحابہ لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ خیسکانا. صحابہ میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا. ذرا ہن میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علی نبینا و آلہ وسلم دے کریم صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ قلنا بعد وفاتک. جدو دنیا تو پردہ فرماؤ گے پھر بھی سنو گے اللہ کرے ہن بول پو. میرے نبی فرمایا نعم اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم وجبت شفاعتی یوم القیامہ. صحابہ جڑا میرا امتی پیار نال محبت نال عقیدت نال عشق نال پریت نال یقین نال پڑھے گا میں محمد سنا گا بھی آرافہ جانا گا بھی او دے سلام دا جواب بھی دیاں گا. کل قیامت والے تیرے بازو تو پکڑ کے جنت بھی لے جاواں گا. چلو جی میں ایک حدیث اور سنا دینا شاید مزاج بدل جائے. میرے رسول آقا نعمت تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جڑا میرا امتی پوری زندگی کثرت و عقیدت و محبت نال میرے تے درود و سلام پڑے گا کل قیامت والے دن میں مصطفیٰ دے نال مصافحہ کراں گا. چلو جی میں ایک حدیث اور سنا دینا شاید مزاج اور بدل جائے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. لاچاریاں دے چارہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ارشاد فرمایا صحابہ جیڑا میرا امتی کثرت و عقیدت و محبت و عشق و پریت نال پوری زندگی میرے تے درود و سلام پڑے گا آخری وقت اسرائیل اون دی روح انج قبض کرے گا جے میں نبیاں دی روح قبض کری دی ہے. میں چاہتا نہیں جی اجے بھی تھوڑی توجہ نہیں. ایک حدیث اور سنا دینا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جڑا میرا امتی پوری زندگی کثرت نال عقیدت نال محبت نال پریت نال میرے تے درود و سلام پڑے گا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت ہو دیتے واجب تے لازم ہو جائے گی. کنز الامال حضرت امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کمال دی حدیث
جیڑی تانوں سنانا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ طیبہ دے اندر جبریل امین، کون جبریل؟ جو کتب سماویہ دا حافظ ہے، بیت المعمور دا امام تے خطیب ہے، ایک پر پھیلائے تے ساری دنیا او دے پر دے تھلے آ جائے، اتنا بڑا جبریل خادم بن کے، غلام بن کے میرے حال ویکھنا ہے سجے کبھی نہیں جی مولوی صاحب میرے حال ہن تو زیارت میری کرنی بالکل انج دی کرنا۔ حضرت جبریل امین میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ طیبہ وچ حاضر ہے، خدمت ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں ایک خوشخبری دین واسطے آیا۔ او خوشخبری، میں ایک خوشخبری دین آیا۔ جی کیسی خوشخبری؟ یا رسول اللہ میں جبریل، میرے لفظاں توجہ کرنی، سر شر مینوں نہیں ہوندی ایڈی، بالکل پترلا ماراں گا، ویسے میں ڈردا پیا علامہ عطا رحمان ثاقب صاحب دے سٹیج تے میرے رنگا بندہ، پھر اتوں انہاں کہتا ہے شمشیر اعلی حضرت، یہ تو مطلب بڑا ماحول عجیب جو ہو گیا نا، انہاں دا اللہ ظرفی محبت ہے۔ لیکن میں حدیث سنانا یار، جبریل امین عرض کیتی یا رسول اللہ میں جبریل، میری طاقت دا حال ہے کہ میں درختاں دے پتے گن سکنا وا، طاقت دا حال ہے سمندراں دے پانی دے قطرے گن سکنا وا، زمین دے ذرات گن سکنا۔ جیڑا آندا نا میں کدے نہیں بولیا، تکڑا ہو کے بے ہاتھ بن کے جبریل آندا سوڑیاں، جیڑا تہاڈا امتی تہاڈے تے درود و سلام پڑھے، اللہ دی رحمت جنی او دے تے واسطی ہو میں بھی نہیں گن سکدا۔ ہن میرے اللہ حضرت دی گل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میرے اللہ حضرت فتاوی رضویہ 29ویں جلد، میرے اللہ حضرت ایک حدیث لکھی، سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ذیشان سنو گے دل ٹھر جائے گا۔ میرے اللہ حضرت فتاوی رضویہ سے ایک حدیث لکھی، میرے رسول فرمایا جیڑا میرا امتی پوری زندگی میرے تے کثرت نال درود و سلام پڑھدا ہے، جیڑے بندے توجہ نہیں کیتی آخری حدیث درود و سلام تے، دکھ ہوئے گا مینوں جیڑا بندہ چپ رہیا۔ فتاوی رضویہ میرے اللہ حضرت ہر غیرت مند امام شاہ امام احمد رضا خان، ہر حلال زادے دے امام شاہ امام احمد رضا خان فاصلے بریلوی فتاوی رضویہ 29ویں جلد اس حدیث پاک نو کوٹ کیتا، فرمایا جیڑا بندہ میرے نبی تے درود و سلام پڑھ دے، اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ نہیں بجھاندا جنی جلدی درود پڑھنے والے دے اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ ہن تک بندا نا تہاڈا الصلاۃ، تسی بھی چپ بیٹھے ہو، بڑی مہربانی تہاڈی۔ احباب محبت زی مرتبت سامعین زی کرام، زیب مسجد صدارت، پاسبان مسلک رضا، پیر طریقت، رہبر شریعت، اہل سنت دے غیرت مند پیر حضرت قبلہ بابا جی پیر خواجہ مشتاق حسین چشتی الوی صاحب، اکثر حضرت صاحب ذکر کر دینے میرے مقدر دی معراج، حضرت صاحب دی مائیت صحبت اندر مینوں بھی چند منٹ گزارن دا موقع میسر آیا۔ اللہ ایسے پیران عظام دا سایہ تادیر اہل سنت تے قائم و دائم فرمائے جی، اور دیگر علماء حق اہل سنت جو علم و فضل دے اعتبار نال میرے تو بہت افضل والا، میں اسماء گرامی تو واقف نہیں، حضرت اللہ مولانا قاری محمد خطیب پاکستان قبلہ قاری محمد احمد نوری صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، اور آپ دی مسجد دے خطیب اور اہل سنت دی عظیم شخصیت مہربان اہل سنت شیر اہل سنت حضرت قبلہ اللہ مولانا عطا الرحمان ثاقب صاحب آپ بھی تشریف فرما۔ گفتگو کیونکہ کم وقت ہے، میں دو چار باتیں عرض کراں گا، لیکن تانوں ذکر صدیق دا واسطہ دھیان میرے رکھنا ہے، پکی کر لو میرے نال، ایویں پکی ہوگی اپنی، کچی نہیں کرنی ہن، پکی ٹھیک ہے۔ گفتگو بلا تمید شروع ہے۔ اہل سنت و جماعت دا یہ جنتی عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ جنتی عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے کریم نبی نو تمام نبیاں تو افضل و اعلی بنایا۔ بس میں تہاڈی توجہ چاہنا، بڑی مہربانی۔ اہل سنت دا عقیدہ کہ اللہ نے میرے کریم نبی نو تمام نبیاں تو، آئے صدقے جاواں اس زبان تو، میرے نبی نو تمام نبیاں تو، جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات تو اعلیٰ، اس طرح میرے نبی دی اولاد بھی تمام نبیاں دی اولاد چوں، مہربانی مہربانی، جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات تو اعلیٰ، اس طرح میرے نبی دی ازواج تمام نبیاں دی ازواج تو اعلیٰ، جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات تو اعلیٰ، اس طرح میرے نبی دے اصحاب تمام نبیاں دے اصحاب تو
ہن دل کرے تے بولیا جے جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات تو اعلیٰ، اس طرح میرے نبی دی امت بھی تمام نبیاں دی امتاں وچوں اعلیٰ افضل۔ میرے نبی دی نسبت جس شے نو حاصل ہوئی ادنا سی تے اعلیٰ بن گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے متعلق اہل سنت دا عقیدہ کو ہن بازار وچ نہیں بنیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کتنا بڑا مقام جنہ پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی کن نجوم فبیہم اہتدیتم اقتدیتم، جنہ پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی فجعل علی منہم وزراء انصارا واسعارا فمن شبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا کائنات والو سنو، اللہ نے میرے آستے میرے صحابہ نو چنیا، پھر کری مزہ لینے ہیں۔ اللہ نے میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا، میرے وزراء نو چنیا، میرے رشتہ داراں نو چنیا، میرے سسرال نو چنیا۔ فرمایا جن نے میرے صحابہ دے متعلق اپنی زبان کھولی لعنت اللہ، او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، تے قیامت تک دے مسلمان لوگاں دی بھی لعنت ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے واسطے میرے ابو بکر نو چنیا ہے، میرے واسطے میرے عمر نو چنیا ہے، میرے واسطے میرے عثمان نو چنیا ہے، میرے واسطے میرے علی نو چنیا ہے، میرے واسطے میرے طلحہ جعفر زبیر ابو سفیان جناب معاویہ نو چنیا ہے۔ تمام صحابہ جنتی نے، اے اللہ نے چنے نے۔ چلو ویسے گل سوکھی کر دینا تھوڑا جا، مولانا طاہر رحمان ثاقب صاحب کہنے منوری صاحب رہا تھے رہو رہنا، میں نہیں گل کر رہا مثال دینا واسطے۔ صبح تانوں دینا تحفہ منڈی عثمان والی دی منڈی چ مینوں لے جان، فروٹ والی منڈی چ جا کے آکھن نوری صاحب آ پے نے کیلے، آ پے نے سیب، آ پے نے امب، تے نوری صاحب اے تانوں دینے نے تے تسی چک لو، تے گندے گندے چکاں گا، گلے ہو چکاں گا نا، اور بولو تے سی گلے ہو چکاں گا، جیڑے گلے ہوئے وہ تو نہیں چکنے۔ اللہ کرے اگلا جملہ سوکھا سمجھ، میں اوڈے چنگے چنا گا جڈا کو میں چنگا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، پیچھے رہ گئے ہو، میں پھر کری آنا۔ اللہ نے میرے نبی آستے میرے صحابہ نے چنیا، ہن میں اوڈی چنگی شے چنا گا جڈا کو میں چنگا ماں، صدقے جاواں ابو بکر تیری طہارت تو، تینوں مولوی نہیں اللہ نے محمد آستے چنیا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرے نبی خود فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم عرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ۔ فرمایا ڈرو میرے صحابہ دے متعلق اپنی زبان مت کھولنا، جدو صحابہ دا ذکر کرو ذکر خیر کرو، جنہیں صحابہ نال دشمنی کی تھی انہیں میں محمد نال دشمنی کی تھی، جنہیں صحابہ نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی، جنہیں صحابہ نو دکھ دیتا انہیں میں نو دکھ دیتا۔ فرمایا جنہیں صحابہ نال پیار کیتا او دیتے خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی۔ میرے نبی دے صحابہ اذا اگلی حدیث پڑھ دیئے رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جدو کو تواڈے سامنے صحابہ دے پروں گلاں کرے انہوں آکھ پا لعنت تھوک دے صاحب نال۔ ڈر میرے نبی دے صحابہ دا کتنا مقام، اگلی حدیث سنو گے روح راضی ہو جاسی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یجمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ، یجمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ ویرموا صدیقین مع ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ والآمرین بالمعروف مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ واہل الحیاء مع عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ واہل السخاء مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس پنڈ دے رہن والے ہو، سنی ہو تے پکے ہو، لفظ قتل نہ کرے اجے۔ میرے نبی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں قبراں والے قبراں چوں نکلن گے، جننے سچے ہون گے میرے ابو بکر دے نال ہون گے۔ پھر میں نے تو مزہ ہوندہ، میرا دل کرتا میں قوالی کرا اس حدیث سے۔ فرمایا جننے سچے ہون گے میرے ابو بکر دے نال ہون گے، جننے اللہ کو ڈرنا لے نے میرے عمر دے نال ہون گے، جننے حیا لے نے میرے عثمان دے نال ہون گے، اے میری امت دے جننے سخی نے میرے علی دے نال ہون گے۔ ایدہ مطلب ہے ابو بکر پاک نال تیوی سننی، عمر پاک نال تیوی سننی، تسا ہولی بولے آجے عثمان پاک نال تیوی سننی، مولا علی پاک نال تیوی سننی۔ یہ مطلب ہے اہل سنت دا عقیدہ ہن کو بازار چاہ کے کو ٹوٹا کرے کو منہ بند کرے، اسی لوارث قوم نہیں ہیں،
چرس پی کے تو اسی بڑے نہیں تے نہ اسی ریال تے پڑے ہاں نہ ڈالر دی پیداوار ہاں. کوئی پوچھے جی تو ساڈا وارث کون ہے؟ انہوں کہا ساڈے وارثاں وچ نہ ہے لاہور دے دادا دا. کوئی پوچھے تہاڈا وارث کون ہے؟ انہوں کہا ساڈے وارثاں وچ نہ ہے حضرت نعیم الدین مرادی مراد آبادی دا. ساڈے وارثاں وچ نہ ہے حضرت سیدی فقیہ اعظم دا. ساڈے وارثاں وچ نہ ہے اجمیر دے خواجہ دا. ساڈے وارثاں وچ نہ ہے حضرت امام شاہ امام احمد رضا خان فاستے بریلوی دا. اسی لولے تے لنگڑے نہیں. ساڈے بزرگاں ساڈا عقیدہ دسیا کامیاب ہوئے گا جڑا میرے نبی دے ہر رشتے دا ہر تعلق دا حیا کرے گا. بیڑا اودے ہی پار ہوئے گا جڑا نبی دی اہل بیت دا بھی نوکر ہوئے گا محمد دے صحابہ دا بھی پانی رکھو نا جی. کو گل دی سمجھ آ رہی؟ بس اے ہن ضرورت کے وے ساڈے عقیدے علماء بیان کیتے اج گل کرنی صحابہ دے بھی امام دی. اج گل کرنی مولا علی دے امام دی. اوے اچھی بولو یار. اج گل کرنی مولا علی دے امام دی. اج گل کرنی جانشین مصطفیٰ دی. چلو ایک ایک لفظ تے بولے اج کروڑ روپیے دا ایک ایک میرا جملہ ہے. اج گل کرنی ہے یار غار مصطفیٰ دی. آج گل کرنی ہے مزاج شناسائے نبوت دی. آج گل کرنی ہے یار مزار مصطفیٰ دی. آج گل کرنی استق الصادقین دی. آج گل کرنی سید المتقین دی. آج گل کرنی امیر المومنین دی. آج گل کرنی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وزیر دی. آج گل کرنی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. کون صدیق اکبر جڑے صحابہ دے بھی امام نے؟ کون صدیق اکبر جڑے اہل بیت دے بھی امام نے؟ میرا دل نے میں ایک حدیث سنا لا. چلو سنا لینا دل کرے تو سنیا جے. ایک حدیث سنو. حضرت ابو دردہ میرے نبی دے صحابی. صحیح حدیث مرکات شرح مشکات ملا علی قاری بھی لکھیا. صحیح حدیث میرے نبی دے یار حضرت ابو دردہ آپ فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں میرے پیچھے صدیق پاک ہیں میں صدیق پاک دے کے چل رہا ہوں. تکیا کوئی نہ. میرے نبی علیہ السلام جدو مینوں ویکھیا کہ میرے پیچھے صدیق ہے سرکار فرمایا ابو دردہ کدے تو اگے جا رہے ہیں جڑا تیرے تو افضل ہے؟ تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صرف ابو بکر میرے تو ہی افضل ہے؟ فرمایا نہیں یہ تو مکے والے تو بھی افضل ہے. یا رسول اللہ صرف مکے والے میں تھوڑی توجہ چاہیے دی. یا رسول اللہ مکے والے تو افضل ہے؟ فرمایا نہیں میرا ابو بکر مدینے والا تو بھی افضل ہے. یا رسول اللہ صرف مدینے والا تو بھی افضل ہے؟ فرمایا نہیں پورے عرب تو افضل ہے. میرے نبی فرمایا ابو دردہ سارا میرا ابو بکر عام نہیں. فرمایا میرے ابو بکر اولین و آخرین دے نبیاں رسولاں تو بعد جتنے ایمان والے نے میرا ابو بکر سب تو افضل ہے افضل ہے افضل ہے. کون صدیق اکبر جنہاں پر مولا علی فرما دے سن ابو بکر خیر من الاولین والآخرین وخیر من اہل السماوات وخیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. فرمایا ابو بکر زمین والے تو بھی افضل ہے. ابو بکر آسمان والے تو بھی افضل ہے. ابو بکر پہلے تو بھی افضل ہے. ابو بکر بعد والے تو بھی افضل ہے. نبیاں رسولاں تو بعد سب تو افضل ابو بکر ہے. ایک حدیث اور سنا دیئے. میرے اللہ حضرت فتح رضوی اچھ لکھیا نہیں اجے سر نہیں اجے میرے پورے لیول تے آجو لا یا چلو سر تو سنے سا. میرے اللہ حضرت لکھیا مولا علی پاک تو پوچھے حضور تسی دسو چرسی نو کی پتا صدیق دا؟ سویرے بولے اجے وہ چرس پی لوے انہوں علی نہیں لب دا کہ پتا یار حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ. ہر بندہ مولا علی دے نا تو نہیں بولدا. شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ علی شبن ابی طالب. کون علی جڑے قیامت تک دے ولیاں دے امام نے؟ کون علی خاتون جنت دے سردار نے؟ کون علی حسین کریمین طیبین طاہرین نیرین کمرین سراجین منیرین امام حسن حسین دے بابا حیدر کرار کو پوچھ لی ابو بکر دا مقام کیے. حضرت حیدر کرار
کوفے دے منبر تے آندے نے لوگو سنو حل انا الا حسنات من حسنات ابی بکر، فرمایا میں علی شیر خدا ماں، میں علی حسین دا بابا ماں، میں علی خابر دا فاتح ماں، میں علی حیدر کرار ماں، میں علی محمد دا ویر ماں، میں علی شریعہ دا پیر ماں، میرے علی دا فتوہ دسو، فرمایا حل انا الا حسنات من حسنات ابی بکر، فرمایا میں ابو بکر دیاں نیکیاں وچ ایک نیکیاں بس۔ صدیق پاک دا مقام آ عمر پاک کو پوچھئے سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ اچھی کہو تھے۔ حضرت عمر کون عمر؟ ان علی جن قال ما کننا نبعید ان سکینہ تنطق علی لسان عمر، اچھی سبحان اللہ ہے، اچھی اللہ جڑا حدیث تے بولے اللہ دی زبان سلامت رہے ہوئے۔ الحق ينطق على لسان عمر الشیطان یفر من دل عمر لو کان بعد لکان نبیا عمر ان علی قال ما كنا نبعد ان السکینہ تنطق على لسان عمر۔ کون عمر جدے شاید تو شیطان ڈر دے؟ کون عمر خدا بھی قسم ہے جدی زبان تے بھی حق ہے، جدے دل تے بھی حق ہے؟ کون عمر جڑے پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عمر بولدا بھی حق ہے، میرا عمر سوچدا بھی حق ہے؟ کون عمر جدے شاید تو شیطان ڈر دے؟ کون عمر جدے پر میرے نبی نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے میرا یار عمر بن خطاب ہوندا؟ حضرت فاروق اعظم بیت اللہ دا طواف کر دیا، کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑ کے آدھے اللہ مینوں خطاب دا بیٹا نہ بنادا، اللہ امیر المومنین نہ بنادا، اللہ حاکم وقت نہ بنادا، اللہ مرید مومنوں جناب سردار نہ بنادا، اللہ اتنا بڑا حاکم تے بادشاہ بنادا نہ بنادا، اچھا کی بنادا؟ عمر دعا کر کے آدھے اللہ مینوں ابو بکر دے سینے دا ایک والی بنا دے دا کر دو۔ بولو جی بولو بولو بولو۔ عمر پاک تو چرسی نو کی پتا، عمر پاک آندے نے اللہ میں نے ابو بکر دے سینے دے ایک وال بنا دینا۔ آیا ایک حدیث اور سن لو پھر میں قائد پڑھنا سناما حدیث جو اچھی سبحان اللہ اچھی نہیں صدیق پاک دے نا تے جڑا اچھی بولے رسول اللہ خوش ہوندے نے اچھی۔ میرے نبی فرمایا حدیث سنو گے امام تازہ ہو جائے گن دے جو نالے حدیثاں سرکار کے فرمایا؟ فرمایا نبیاں رسول اللہ تو بعد اولین و آخرین لفظات ذمہ داراں علماء تو دعا لینی تو اڈے تو داد لینی، نبیاں رسول اللہ تو بعد اولین و آخرین دے جتنے اہل ایمان نے انہاں دا ایمان ایک پلڑے سے رکھیا جائے۔ نہیں ہو سمجھ آئیے پیچھے رہ گئے تسی سیانے ہو جاؤ۔ اولین و آخرین نبیاں رسول اللہ تو بعد جتنے ایمان والے نے قیامت تک جڑے آنے نے، نہیں پیچھے رہ گئے پھر آنا، جتنے ایمان والے نے فرمایا انہاں دا ایمان ایک پلڑے سے رکھیا جائے، میرے ابو بکر دا ایمان ایک پلڑے سے رکھیا جائے۔ حدیث مکی تھے نہیں اگے چلو۔ میرے نبی فرمایا نبیاں رسول اللہ تو بعد جتنے اہل ایمان نے انہاں دی نیکیاں میزان دے ایک پلڑے تے رکھیاں جان، میرے ابو بکر دی ایک نیکی میزان دے دوسرے پلڑے تے رکھی جائے۔ حدیث ایتھے بھی مکی نہیں، میرے نبی فرمایا نبیاں رسولاں تو بعد تمام اہل ایمان دیاں خوبیاں میزان دے ایک پلڑے تے رکھیاں جان، میرے ابو بکر دی خوبی دوسرے پلڑے تے رکھی جائے۔ فرمایا ابو بکر دا پلڑا پھاڑیے، فرمایا عمر سن تو تا میرے ابو بکر دیاں خوبیاں چ ایک خوبی ہے جدا نام عمر ہے۔ کون عمر؟ حضرت صدیق اکبر جنہاں پر میرے نبی ارشاد فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین فرمایا مدینہ چ دو گھر سن جنہاں دا نام سی آل رسول دا گھر، جی کیڑا کیڑا؟ فرمایا کہ یار غار دا گھر سی ایک حیدر کرار دا گھر سی، لوگ آندے سن ابو بکر دا نہیں ہے نبی دا کھا رہے ہیں۔ کون؟ صدیق جی دی صداقت دی گواہی قرآن دے وے اچھی سبحان اللہ۔ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، میں پھر قرآن پڑھنا تکڑے ہو جو تکڑے ایک سبحان اللہ میرے دل دی کیا جائے۔ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
اکبر اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ معنا. کون صدیق اکبر جی دی صحابیت دا ذکر قرآن کرے؟ کون یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت ابو بکر صدیق ہے. اصدق الصادقین ابو بکر صدیق ہے. قیامت تک دے آل امام دا پیشوا ابو بکر صدیق ہے. کون صدیق اکبر ہے جڑے ماں دے پیٹ وچ بھی مومن نے تے باپ دے صلب وچ بھی مومن نے. ایک لمحہ بھی ابو بکر کفر تے آئے نہیں. ایک لمحہ صدیق پاک کفر تے نہیں رہے. نا 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 اللہ فتح رضویہ نے پوری گل کی تھی. فرمایا عالم ارواح وچ بھی دو شخصیات مومن سن. انہاں کہا جی کیڑے کیڑے؟ فرمایا علی پاک ایک ابو بکر پاک. صدیق پاک دی عمر ہوئی 4 سال. جدو 4 سال دی عمر ہوئی نا تو صدیق پاک دے والد گرامی آپ نو بت خانے لے گئے. جا کے کہا پت اے اپنے بت نے خدا نے انہاں دی عبادت کری دی. صدیق پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ابا نبڑ دے انہاں نال. صدیق پاک کسے دی لت لاتی کسے دی تون لاتی او خدا دی. او جدو لت پیر او پئی تون او پئی ابا جی آئے. انہوں نے کہا پت کیتا کی؟ انہوں نے کہا ابا جو وینا ہے. ادھر جناب ابو بکر صدیق دے والد گرامی نو غصہ آیا. پکڑ کے اندر بیٹا تو جاندا نہیں ہے اے اپنے خدا نے. فرمایا ابا بت خدا نہیں ہوندے. عمر 4 سال باپ نے بیٹے نو پکڑیا گھر لے گئے. اس گراں دے رہن والے اللہ کرے ہن بھی سمجھ نہ آوے تے مقدر تہاڈا. گھر لے گئے تے جا کے والدہ نو آکھیا حضرت سلمہ ام الخیر نا اے جڑا تیرا میرا بیٹا ہے اے بہت بڑا مجرم ہے. انہیں بہت بڑا جرم کیتا ہے. اپنے پتر نو انہیں ماریا ہے. جدوں باپ نے بیٹے نو مارن دا ارادہ کیتا اما بول کے نہیں بابا اینو ماریا جنا. جدوں اے میرے پیٹ سی آواز تین والے آواز دیتی سی بی بی جی مبارک ہوئے قادی مبارک دینا ہے. آواز آئی سی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب الورا. آواز آئی سی اما مبارک ہوئے اے تیرا بیٹا یام نہیں ہے اے تیرا شہزادہ یام نہیں ہے. اللہ نے پیدا ہونے تو پہلے ہی تے دوزخ حرام کر دیتی ہے جنت حلال کر دیتی ہے. فرمایا تیرا شہزادہ یام نہیں ہے. زمین تے بھی صدیق ہے آسمان تے بھی صدیق ہے. تیرا بیٹا یام نہیں ہے. ایدی عزت بھی عظمت عام نہیں ہے. زمین تے بھی صدیق ہے آسمان تے بھی صدیق ہے. آخری نبی خاتم النبی شیندہ پکا سچا رفیق ہے کیونکہ تیرا پتر صدیق ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر. میرے کریم نبی فرمایا سنو صدیق دا مقام. سرکار فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا وہ بھی جنتی جنہیں ابو بکر نو ویکھیا وہ بھی جنتی. اوہ تھے گال رکی نہیں ہوئے. ابو بکر دی سرکار نہ رفاقت. میرے سائیں فرمایا جائے مینوں تکیا وہ بھی جنتی جائے ابو بکر نو تکیا وہ بھی جنتی. جے تواڈی سماعت جڑی ذوق چوے تے اگلی گل بھی کرا. میرے نبی فرمایا جنہیں خواب وچ ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا. شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکدا. فرمایا جنہیں خواب وچ ابو بکر نو ویکھیا انہیں ابو بکر نو ہی ویکھیا کیونکہ شیطان ابو بکر دی صورت بھی اختیار نہیں کر سکدا. اگلی نالے حدیث سن لو. وہ میرے نبی ابو بکر دی کی عزت بیان کی تھی. سرکار فرماندے نے اللہ نے مینوں اپنے نور نال بنایا. میرے ابو بکر نو میرے نور نال بنایا. کون صدیق اکبر؟ میرے رسول تاجدار دو جہاں فخر مرسلہ ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں تے ابو بکر صدیق دوویں حوض کوثر تے ہوواں گے. یا رسول اللہ پھر فرمایا میں محمد جام کوثر اونوں ہی پلاواں گا جدے دل وچ میرے ابو بکر دی محبت ہوئے گی پیار ہوئے گا.
کون سی چرسی نو کے پتا سونا ہے صدیق پاک دا کے مقام وے کہ عزت وے سرکار فرمایا 360 خصلتیں ایسی ہیں انہاں چ ایک بھی کسی مومن نو مل جائے تو دے جنت جان واسطے کافی ہے ابو بکر نیڑے آ کے اندر سونیا ساریاں بھی کسے چ ہیں فرمایا ابو بکر تیرے چ کون صدیق اکبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ابو بکر عام نہیں فرمایا کسے کافر دے دل وچ رک گیا نا میں توجہ کرے جے کسے کافر دے دل وچ ابو بکر آ نہیں سکدا مومن دے دل وچ ابو بکر جا نہیں سکدا کیا بات ہے کیا بات ایتھے بھی نہیں روکنے فرمایا میرا ابو بکر عام نہیں ہے یا رسول اللہ کتنا مقام ہے فرمایا ابو بکر جدو جنت جائے گا صدیق حکم ہوئے گا صدیق جاؤ جنت صدیق پاک ٹر پہن گے جدو ابو بکر پاک جنت جان گے تو رک جان گے اللہ فرمائے کہ صدیق تو جاندہ نہیں اللہ کلیا نہیں جانا جنہاں میرے نال پیار کیتا میں ابو بکر انہاں نے بھی لے کے جاواں گا جس دن جنت بڑی اللہ نے جنت نال وعدہ کیتا جس دن صدیق پاک پیدا ہوئے اللہ نے جنت نال وعدہ کیتا اے جنت میں رب تیرے نال وعدہ کرنا میں ابو بکر نو ضرور تیرے دے داخل کراں گا کون صدیق اکبر میرے نبی زہرا دے بابا لازاریاں دے چارا بے سہاریاں دے سہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 1200 حدیثاں ابو بکر دی شان چاہیاں اے قرآن دیاں 17 آیتاں ابو بکر دی شان چاہیاں کون ابو بکر ہے میرے نبی دا وزیر ابو بکر ہے کون ابو بکر ہے صحابہ دا مشیر ابو بکر ہے کون ابو بکر ہے علی دا ویر ابو بکر ہے کون ابو بکر ہے سنیاں دا پیر ابو بکر ہے کہ مقام صدیق پاک دا کہ عزت صدیق پاک دیا اندازہ تک کرو نا میرے رسول دا فرمان ذیشان آقا نعمت تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپس میرے رسول جب معراج تو واپس آئے سرکار فرمایا جبریل عرض کی تھی جی یا رسول اللہ فرمایا میری قوم نے تو واقعہ مننا ہی نہیں معراج سدرۃ المنتہا جنت نبیاں دی امامت قوم تو مننا نہیں کیونکہ وہ بڑے بڑے ابو لہب ہیں صدیق پاک کا سونے منن والا ہے جو ہے میرے نبی فرمایا ابو جبریل کون فرمایا یا رسول اللہ تو اڈا بیلی ابو بکر صدیق جو کہندے جاؤ گے ابو بکر مندا جائے گا کون صدیق اکبر یار اندازہ کرو میرے سرکار فرمایا جنہوں جنت دے 8 دروازے چو آواز آئے گی آجو جی آجو جی آؤ جی ست بسم اللہ جی آیا نو کون صدیق اکبر جیڑا باپ نو تماچا مارے تے اللہ قرآن بڑھائے آپ دے بابے نبی پاک کلمہ پڑھن تو پہلے جناب ابو قحافہ رسول اللہ دی گستاخی کی تھی صدیق پاک تماچا کڑیا باپ دے جڑیا باپ آ گیا یا رسول اللہ میں نے ماریا ویا صدیق پاک یا رسول اللہ سرکار فرمایا بلاؤ ابو بکر نو ہاں بھی ابو بکر کیوں ماریا صدیق پاک نے سونے تلوار لبی نہیں سی اے ابو بکر کی گل نہ کرنا ہے سونے تلوار لبی نہیں ہے اگر تلوار ہوندی ماں بابے دی گردن اڑا دیندا فوراً قرآن نازل ہو گیا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر من عاد اللہ ورسولہ ولو کانا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فوراً قرآن نازل فوراً اے جے مقام صدیق اکبر کون صدیق اکبر یار آخری گال میری گفتگو دی کتنا مقام صدیق با آخری بھی ادھے گھنٹے دی ہوندی ہے بس کون صدیق اکبر کتنا مقام ہے ہجرت دی رات کیڑی رات کئی باری واقعہ سنیا صدیق پاک میرے نبی فرمایا علی میرے بستر تے لیٹو مولا علی لیٹ گئے تفصیل نہیں کراں گا ورنہ اے تے علیحدہ موضوع ہے مولا علی لیٹ گئے نبی پاک دے بستر تے سرکار فرمایا علی یار کافر باہر تلواراں لے کے کھڑے نے ہوں سونا ہی میرے رنگا ہوں یا تھوڑے رنگا آج کل ویسے عاشق بڑے ریڈی میڈ چلے رہے نا ہو جی آتا ہے بھائی علی پاک کے گل کی تھی یا رسول اللہ میں بھی کوئی عرض کراں فرمایا علی کر لے علی حتمن کے اندر وحل احب حیات الدنیا الا لخدمتک کا
وتصرف بین امرک و نہیک ولی محبت اولیائک ولی نصرت اصفیائک ولی مجاہدت اعدائک لولا ذالک لما احببت ان اعیش فی ہذہ الدنیا ساعتا واحدہ. سونے پھر آکھیا جے سرکار فرمایا ابو بکر کافر تلواراں لے کے کھڑے نے. ابو بکر آندے نے سونیا علی پاک آندے نے سونیا علی نے زندگی جی کے کرنا کی سی جے تسی نہ ہوندے تھا. مینوں دنیا نال محبت تاں ہے کیوں؟ کیونکہ تہاڈی غلامی دا موقع ملیا, تہاڈی خدمت دا موقع ملیا, تہاڈی یاری دا موقع ملیا. بس میں گل نیڑے لے آندی. ہن میرے نبی چلدے چلدے یار غار مصطفیٰ صدیق پاک دے دروازے تے سائیں دستخط دیتی. جدو میرے نبی دستخط دیتی صدیق پاک حاضر ہو گئے. چلیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ساڈے نال جائیں گا تے پرچے بڑے ہونے, پتھر بڑے وجنے, تیر بڑے وجنے, دکھ بڑے ہونے. ادھر یار غار مصطفیٰ دیاں کنچاں سو آ گئے رو کے اندر سونے ایک کری اور سنا دسو نا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر زمانہ تیرا دشمن بن جائے گا, ابو بکر لوکی تیرے مخالف ہو جان گے. ابو بکر اتوان کے اندر سونے اطلب کما تطلب وتعرف بانک الذی تعملنی علی ما ادعیہ وتعمل عنی النانی لذاب. قال بلا یا رسول اللہ وهو سب فی جمیعها امر الدنیا شد العذاب لا ينزل عليك موت المريخ ولا فرج المنيح في محبتك فيما اهلي ووالدي الا فداك يا رسول الله. انہیں دا ترجمہ میں سواد نہ سنانا. صدیق پاک نے سونے ایک کری پھر آکھیا جے سرکار فرمایا ابو بکر پرچے بڑے ہونے, تیر بڑے وجنے, دکھ بڑے ہونے, پتھر بڑے ہونے. ہر اس دل دی توجہ چاہنا جی اندر زہرا دا بابا وسدا. صدیق پاک نظرہ جھکائیاں ہاتھ بن کے آکا سونیا میں بھی ہن کچھ کہہ لاں. سرکار فرمایا صدیق کہہ دے. یا رسول اللہ تسے کیا کہہ؟ میرے نبی فرمایا صدیق پتھر وجنے ہی, دکھ ہونے, تکلیفاں ہونی ہیں, سنا جانا ہی کہ نہیں. صدیق پاک نے سونیا توجہ چاہنا جنی ساری دنیا دی عمر ہے اینی ہوئے میرے کلے دی, جنی ساری دنیا دے دکھ نے وہ بھی ہون میرے کلے تے. موت مینوں مارے نہ, کوئی دکھاں تو چھڑاوے نہ. سمجھ آئی میں تو کی آکھیا؟ پھر ایک کریانا یا رسول اللہ جنی ساری دنیا دی عمر اینی ہوئے میرے کلے دی, جنی ساری دنیا دے دکھ نے وہ بھی ہون میرے کلے تھے. موت مینوں مارے نہ, کوئی دکھاں تو چھڑاوے نہ. سرکار فرمایا ابو بکر کیوں؟ فی محبت کا یاری جو لائی ہے. ادھر خدا دی قسم ابو بکر اندر فیما اخلی فوالدی الا فداک یا رسول اللہ. سونیا ابو بکر دا جینا بھی نبی واسطے, ابو بکر دا مرنا بھی نبی واسطے. علماء کرام دی موجودگی اچھا تقریر ختم ہو گئی, ذرا توجہ کرے آجے. پھر علماء بیٹھے نے تاریخ نے نظارہ ویکھیا جب مسلمانہ دی تعداد چلی ہوئی ہے, کافرہ نے کعبے دے سجے کبے نشستہ لائیاں نے 40 تعداد مسلمانہ دی. ابو بکر نیڑے آیا ہاتھ بن کے اندر سونے ہن لک لک کے گلاں نہیں کرنیاں, ہن مکے دے کافراں نوں دسنا ہے ساڈا نبی آیا ہے اور اسی دسنا ہے ساڈا رسول آیا ہے. ابو بکر اٹھے نے کافراں دی نشستاں تے جا کے فرمایا اٹھو, رل کے مکے دے کافر کٹھے ہو گئے. ابو بکر نو اینا ماریا ہتھاں وچ بھی خون ہے, پیراں وچ بھی خون ہے. ابو بکر نو اینا ماریا پورا صدیق زخمی ہے. ابو بکر زخماں نال چور ہو گیا, ابو بکر بے ہوش ہو گئے. روندی ہوئی ماں نیڑے آئی ہے, ہاتھ بن کے آندی بیٹا تیرا کی حال ہے؟ ابو بکر آدھی زخمی زبان اڑے لا کے آدھی اماں نو اکو اندر اماں میرا چھڑ اکو دس زہرا دے بابے دا کی حال ہے؟ نبیاں دے نبی دا کی حال ہے, لاچاریاں دے چارہ دا کی حال ہے. پورا صدیق زخمی ہے. ایک طرفوں صدیق دے اکبر دی والدہ نے پکڑیا, دوجی طرفوں جناب ام جمیل نے پکڑیا. میرے نبی دار ارقم وچ بیٹھے نے. جدو ابو بکر جناب زخمی قدم لے کے چل دے دربار مصطفیٰ وچ آئے نے. جہاں میرے نبی ویکھیا میرے نبی کھڑے ہو گئے, آدھے ہاتھ کھولے نے. ابو بکر دوروں ہی آندا میں مر کے او میں مر کے وی نہیں میں دا جے تیری نزدیک وے میں مر کے
مر کے میں مر کے گل کرو خدا دی قسم ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اونچی پڑھو میں مر کے پورے زخمان الشور ہے حتیٰ تے پیرے چو خون ہے ابو بکر بھی ہوش نے جدو ہوش آیا اماں نو کو پوچھیا اماں زہرا دے بابا دا کی آلے پتر کیوں فرمایا میں مر کے اجے بھی 4-5 بندے چپ کر کے بیٹھے نے میں مر کے بدبختی جے او جڑا ہوندا نا قبر وچ زندہ ہوا او پڑھے میں مر کے مکیہ مدنیہ ماہیہ میں مر کے بدبخت زبان ہے میں کچھ نہیں آندا تہاڈا مہمان ہوں یار پر میں مر کے ایک شعر دی تانوں فرمائش ہے رل کے میں مر کے میں مر کے وی نہیں میں دا جے تیری نسے خوے چکے ہاتھ تیرے نام تو بار بولو تیرے نام تیرے نام یا رسول اللہ آج تو اڈے عاشق حضرت پیر سید پیر قبلہ مشتاق صاحب کل بہ کے علماء کل بہ کے محفل سجا کے لکر پکا کے ایک کوئی علیہ تیرے نام سونیا 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 تیرے نام ایک منٹ شعر ہے میں نہیں پڑھی دا شعر ہے میں نہیں پڑھی دا تو انہوں والدہ سنا بیٹھے تھے ہو دھیان ہوئے نہ ہوئے کر لو جی اکھاں باندھی یار پتہ کوئی نہیں یار دی یاری دا تے اللہ دی قسمیں لاجپال تھا لاجپال ہوندے نے نا تے توجہ کرو سونے آج عاشق دی گل کرنے او دے عشق دی خیرات ہی دے دے او تیرے نام بولو تیرے نام تو بار دیا تیرے نام سونیا مکیہ مدنیہ تیرے نام چکو تیرے نام سونے تیرے بھیم دے خادم آج ابو بکر دی یاری دی گل کر کے ایکو چانے جان ساڑی ہوئے تیری عزت تو قربان ہو جائے حسانو تا ایکو ہی دسے تیرے نام تیرے نام ادھر کافر آندے نے اسی ابو بکر نو اینا مارے ابو بکر نبی دا یاج تو بعد نا نہیں لوے گا پر میں آنا ابو بکر نالے ویندہ ہونا ہے نالے آندہ ہونا تیبہ والموم آیا ادھر ابو بکر آندہ نے تیبہ والے تیبہ والے موم آیا واہ والے میں دعا کرنا اللہ تیرے نبی دا صبح شام ذکر کرنا جڑا اونچی پڑے 6 سال مدینے جائے تیبہ والے تیبہ والے تیبہ 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 والے ایک سونا تو لگ لائے دوجا پھر بولو
یار ایک سونا تو لگ لائے دوجا پھیرے ادھر ابو بکر نے اماں مینوں چھڈ نبی دا دس اماں مینوں چھڈ دے اکو دس دے میرے نبی دا کی حال ہے برادری کٹھے ہو کے آندی ابو بکر اجے بھی نہ اکو ہی لینا ہے ابو بکر دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے فرمایا تسی جان دے نہیں عشق کردا ہے اپنی عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم عشق کردا ہے اپنی تسی تار نہیں لاؤندے پہ میں کراں کہ عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتے چاوے جھکا دے وے تسی تا جان دے نہیں جتے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر جتے چاوے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کہ ادھر ماں جلدی کرے نا مینوں دربار مصطفیٰ وچ لے جا اوہ اولاداں والے تسی بھی ہو میں بھی ماں پورا زخمی جسم ہے کی اساں عشق کرنا ہے پر صدقے جاواں ابو بکر دے عشق تو فرمایا مینوں لے چلو ہن جدوں بازواں تو پکڑیا اوے ایڑیاں گھسیٹیاں جاندیاں نے اوے قدمیں چینی سکت نہیں ہے پھر بھی یار آندا ہے اکو لے چلو مینوں لے چلو مینوں علماء موجود نے خطیب دا جملہ نہیں گل کتاب دی میرے نبی دار ارکم وچ بیٹھے نے اور بلال دے زخم جدوں میرے نبی ویکھے ایک گل کروں جا میں میرا موضوع نہیں یہ دیتے آیا پھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے سیدہ زہرہ دی چادر تطہیر دا واسطہ ماں پیو پتر نال بڑا پیار کر دینے چاچا تائے رشتہ دار بڑا کر دینے کروڑ محبتاں کٹھیاں کیتیاں جان او جڑا نبی امتی نال محبت کردا ہے کوئی بھی نہیں کردا تانوں اے تے سر نہیں آئی میں کراں کی سچی ہے نا بلکہ ایک حدیث ہے جو آنکھوں تو سنا دیاں پھر ذرا سائڈ تے ہو جائیں گے لیکن ایک منٹ لگنا ہے میرے نبی دی زوجہ تیری تے میری امی چنگے پتر ہی بول دے نے ہر کو تے بولنا ہی نہیں تیری تے میری امی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ زاہدہ عالمہ سچے پیو دی سچی تھی امی عائشہ صدیقہ حدیث سننی ہے آپ فرمودی نے میں ایک دن سرکار دی بار گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج میرے ہاستے بھی دعا کر دیو مجرم سمجھا گا حدیث دا جس بندے توجہ نہ کی تھی میرے نبی ہاتھ چکے اما عائشہ واسطے اللہ میری عائشہ دی خیر اللہ میری عائشہ دے درجے بلند اللہ میری عائشہ نو جنت دا داخلہ اللہ کرے میرے جملے پوری راہ جے اللہ دی قسم چکیا نا ایتھے حضور دا پیار ہویا جے پورا سال نشانہ نہ رہا تے میں بالکل گل کرنی چھڑ دیاں گا آج میرے توجہ کرے آج سیدہ عائشہ میرے نبی دعا کر اللہ میری عائشہ دی خیر اللہ میری عائشہ دے درجے بلند کر اللہ میری عائشہ نو جنت دا داخلہ اللہ میری عائشہ دے بیڑے پار دعا مکمل ہوگی سیانے بندے پرے پچھیت والے بیٹھے ہو جی دے آستے دعا نبی کرے جیڑا بندہ گونگا ہے اندھے نال گل نہیں میں کرنی اوہ آج ڈبا پیر دعا کر دے وے آئی کل چنگے پیر دے رہے ہی تھوڑے گئے وہ سچی گل تھوڑے رہ گئے ڈبا پیر دعا کر دے وے تو بندے دیا چھاڑا نہیں چکے دیاں جی دے آستے دعا میرا نبی کرے ہوئے حضور دعا کی تھی چلے گا میں تو نہ کہ ایک منٹ لگنا ہے اما عائشہ بڑیاں راضی بڑیاں خوش پنجابی دے ایک جملہ شاید سوکھے سمجھ جاؤ او خوشی نہ لڈی نہ لگی ایڈیاں خوش صدیق پاک آ گئے تیئے میں اگے بھی روز ہی آنا آج بھی آیا ہوں جیڑی آج خوش ہیں اگے کدھے نہیں ہوئی انہوں نے کہا بھائی بہ جو میں تو دس نہیں ہوں پت دس کیوں آج بہت ہی خوش ہیں ابا جی آپ پہ دسیا جی جی دے آستے دعا نبی کرے انہوں خوش ہونا چاہیے کہ نہیں اجے باپ بیٹی دے درمیان مکالمہ چل رہا ہے
صدیق پاک نو تی دس رہی ہے، اتوں میرے رسول آ گئے. سرکار فرمایا عائشہ واقعی اج تو بڑی خوش ہے، اللہ کرے میرے جملے قتل نہ ہوڑ، نوکراں تہاڈا، مہماناں، ویراں، بچاواں، بیٹاواں، خادماں تہاڈا، گل قتل نہیں کرنی ورنہ مینوں دکھ ہوئے گا. عاشقاں دے مجمع وچ گل انج قتل ہو گئی. میرے نبی فرمایا عائشہ اج تو بڑی خوش ہے. سونیا خوش کیوں نہ ہوواں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا جوڑا، عنایت کا سیرا، دلہن بن کے نکلی دعا. میں کیوں نہ خوش ہوا، میرے واسطے دعا نبی کیتی ہے. یا رسول اللہ تسی میرے واسطے ہاتھ چکے نے، اس پنڈ دے عاشقو اگر کھیسیاں چ ہاتھ اجے بھی رہ گئے تے میرا تہاڈا مقدر. میرے نبی فرمایا عائشہ ذرا میرے ال ویکھ. یا رسول اللہ دسو. فرمایا جیڑی دعا اج میں نبی نے تیرے واسطے ایک باری کیتی ہے، جیڑی دعا میں نبی نے اج تیرے واسطے ایک باری کیتی ہے، اے دعا آدھی گناہگار امت واسطے 5 باری ایک دن وچ کر دو. مہربانی تیری، مہربانی. ہن صدیق پاک میرے نبی دار ارقم تھے تے دان دوروں صدیق نو ویکھیا نا، صدیق پاک میرے نبی دی اکھاں چ آنسو آ گئے نا، کیونکہ یار سی. او یار نہیں، او جگری یار، اوے بچپن دا بیلی. میرے رسول دی اکھاں چ آ گئے. اللہ کرے اگلا جملہ سوکھا ہے، کتاب دی گل نہ ہوے میں مجرم ہاں، کدے اخبار پڑھ کے تقریر نہیں کیتی. صدیق نیڑے آ گئے. کنہ کو میرے ال ویکھنا، کنہ کو نیڑے آ گئے، واہ سارے کنہ کو نیڑے، بہت نیڑے. اینا نیڑے آ گئے کہ میرے نبی نے ابو بکر دے چہرے نو انج پکڑیا. نہیں سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ کے زخمی وجود، زخمی چہرہ ابو بکر دا. حضور نالے روئی جاندے نے، نالے ابو بکر دے چہرے نیڑے کر کے متھے نو بھول نہیں گیا دکھ یار نو. یار اس ویلے اندازہ کرو کی حالت ہونی ہے. اللہ دی قسم ہے میرا نبی امتی دا دکھ نہیں ویکھ سکدا، بلکہ جاندے جاندے چلو کیتی جاواں. بلال پاک عاشقاں دا امام ایک رات میرے سائیں اینا روئے. صدیق پاک آندے نے سونے اج خیر ہے، بڑے ہی روندے ہو. میرے نبی آکھیا ابو بکر میں کیوں نہ روواں، میرے کو میرے بلال دا ہن دکھ ویکھیا نہیں جاندا. صدیق نیڑے آ گئے. میرے رسول دے آنسو ویکھ کے ابو بکر قدماں چ ہاتھ لائے، ہاتھ لا کے اندر سونیا ٹھیک ہے میں چلیا واں، آیا تے بلال لے کے ہی آواں گا. چلیا آیا تے بلال لے کے آواں گا. صدیق پاک واپس آ گئے. ہن امیہ بے ایمان ہے. پورا ایک واقعہ، آپ ابن جدام دے غلام سن، عمار بن یاسر نو مارن واسطے گئے، پھر اوتھے کلمہ پڑھیا. یہ پوری ڈیٹیل ہے. امیہ بڑا دیر رات مارد ہے. ابو بکر پاک آ گئے، کیونکہ امیہ کافر سی، صدیق مسلمان سی. امیہ کافر سی، میرا ویکھا جے صدیق پیچھے نہیں ویکھنا لالا. امیہ کافر سی، صدیق مسلمان سی. کسے بھی کافر دی مسلمان نال نہ بندی سی، نہ بندی ہے. اچھا ہن صدیق پاک آ گئے تے امیہ نال تے بندی نہیں سی. تے جناب عباس نو آکھیا عباس تسی جاؤ جا کے امیہ نو کہو کہ بلال ویچ دے وے، جن نے پیسے لینے لے لے بلال دے دے وے. حضرت عباس پاک گئے تے امیہ نو جا کے آکھا چوڑا نہ مارو، یہ رنگ دا کالا ہے، حبشی غلام ہے، اینو تو ماری جانا ہے، ویچ دے. متکبرانہ لہجے چ امیہ آکھیا عباس ہن کیویں دی گلاں کرنا، اینو لینا کنے؟ حضرت عباس نیڑے کر کے آندے نے اوئے لاکھ دی لعنت ہوئے، ہاں تو کر گاہک میں لبے ہوئے آئے. انہوں نے کہا اچھا گاہک لبے، پہلا دس گاہک دا نا کی ہے، باریک جی گل ہے، قتل نہیں کرواؤں دا. اچھا نا دس. حضرت عباس پاک آکھا بھی تو نا ضروری پوچھنا ہے، تم پیسے دس، پیسے دے گی اللہ نے کہنا نہیں، پہلے گاہک دس. حضرت عباس نیڑے آ کے ہولی جی آندے نے اس گاہک دا نا ہے ابو بکر صدیق. اگلا جملہ میں تانوں دے چلیا تے صدیق دا نا سنیا کافر سی نہ پونکیا. صدیق دا نا سن کے کافر سی نہ پونکیا. صدیق دا نا سن کے کافر سی نہ پونکیا. میں کلا ہی مزہ لینا، کوئی مسئلہ نہیں. صدیق دا نا سن کے کافر سی نہ پونکیا، نا سن کے پونک پیا. یہ مطلب ہے جیڑا ادو ابو بکر دا نا سن کے پونکدا سی ادو دا کافر سی، جیڑا اج ابو بکر دا نا سن کے پونکے ہو اج دا کافر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں نہیں بیچنا بجنا، چلو چھٹی. حضرت عباس نے بکواس نہ کر، تو بیچ دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے انہیں منگنے ہاں، نہ ابو بکر پیسے دے گا نہ بیچاں گے، کڑی دے 2 منٹ رہ گا جے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا 10,000 دینار لواں گا، 2 یمنی غلام لواں گا، 2 لونڈیاں لواں گا. عباس پاک نے بکواس بند کر، انہیں پیسے حیا نہیں آਉਂدا تینوں، سودے دی گل کر،
پیسے مناسب جے مانگو نے کہا نہیں 10,000 دینار لواں گا 2 یمنی غلام لواں گا 2 لونڈیاں لواں گا جنوں سمجھ نہ آئی میں سمجھا گا اج تک وہ سنی جمے ہی نہیں تے جیڑا بندہ چپ رہا اون دے تے مینوں بہت زیادہ افسوس ہے لیکن گل پکی کرن دا دیاں صدیق پاک نے آکھیا حضرت عباس پاک نے نہیں پیسے تھوڑے کر انہیں کہا نہیں جی 10,000 دینار 1 منٹ دا میں تہاڈا مہمان رہ گیا 10,000 دینار لواں گا 2 یمنی غلام لواں گا 2 لونڈیاں لواں گا عباس پاک نے ٹھیک ہے سودا نہیں بنیا تیری مرضی ہے مایوس قدم لے کے عباس پاک واپس آ گئے اس راہ تے ابو بکر کھڑا ہے جدھروں عباس نے آنا ہے میں تو انہوں اگلے جملے آستے تیار کرنا اس رات ابو بکر کھڑا ہے جدھروں جناب عباس نے آنا ہے جدھوں نیڑے آئے نا تے حضرت ابو بکر آندھے عباس بڑھیا کی ہے کی آندھا ہے حضرت عباس آندھے ابو بکر سودا نہیں بڑھیا وہ آندھا ہے 10,000 دینار لواں گا وہ پیسے ہی بڑے مانگدا ہے وہ مال ہی بڑا مانگدا ہے وہ آندھا 10,000 دینار لواں گا 2 یمنی غلام لواں گا 2 لونڈیاں لواں گا کافر آندھا ہے 10,000 دینار لواں گا 2 یمنی غلام لواں گا 2 لونڈیاں لواں گا صدیق آندھے بس غلطی ہوگی میرے تو مینوں معذرت معافی دے دیا جے تانوں والی نہیں آیا نہیں آیا تسی پیچھے رہ گئے پھر آنا او کافر بڑے پیسے مانگدا ہے او آندا 10,000 دینار 2 یمنی غلام 2 لونڈیاں صدیق نے بس فرمایا چاہ کے امیہ جیسے کافر نو کہہ دے اگر صدیق یمن دا بادشاہ ہوندا تو پورا یمن مانگدا میں پورا یمن دے کے ایک بلال لے لیندا ایک پیسے لے غلام لے لوڈیاں لیاں لے چولے جان دیئے لے بلال دے انہیں بلال دیتا پیسے رکھ لے صدیق پاک ٹرے نہ تاں دا رکھ اللہ دشمن بھی سیانا دے وے اینے پیسے دے کے کاٹے دا سودا کر چلے ہیں صدیق پاک نے توں کہ میں اوئے ستی قوم کیا کرنا ہے کاٹے دا سودا اور ویکھی جا کے تو کر انہیں کہا رنگ دا کالا اینے پیسے دے چلے ہیں ہولی جی بولاں گا صدیق نے منہ نہیں ماری دا چولے تو یہ دا رنگ ویکھیا سا یہ دا دل ویکھیا چل ہون یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت حضرت صدیق اکبر نے جناب بلال حبشی نو آزاد کروایا آزاد کروا کے گھر لے کے آئے نے ابو بکر دے زخم ٹھیک کیتے نے حضرت بلال حبشی دے زخم ٹھیک کیتے نے حضرت بلال حبشی نو نواں کپڑیاں دا جوڑا پہنایا ہن بلال بار بار آندا ابو بکر چلیے نا ہن سائیاں دے آستانے تے چلیے نا جدوں جناب بلال حبشی آئے نے میرے نبی جدوں دوروں ویکھیا حضرت بلال حبشی دی آنکھاں چانسو آ گئے میرے نبی نو بلال دے دکھ یاد آ گئے گرم ریپاں یاد آ گئیاں گرم سلاخاں یاد آ گئیاں بلال نیڑے آ کے کوئی آندا تیرے نام اللہ تانوں خوش رکھے جڑے پڑھ دے ہو تیرے نام میں نہ اللہ سلامت رکھے انہاں نو تیرے نام ادھر جناب بلال حبشی آئے نے اتا دے پیراں زخم نے پر ابو بکر حضرت بلال حبشی دے تو آئے نے میرے نبی بلال نو ویکھ کے اکھاں وچ آنسو آ گئے دکھ یاد آئے بلال دے پر بلال پھر بھی آندا تیرے نام ایتھاں پڑھو تیرے نام سونے ایک دکھے اگر بلال دے جسم دا ٹکڑا ٹکڑا کیتا جاندا میں پھر بھی یہی آندا تیرے نام جلی میری امید کو وے میں مر کے میں مر کے میں مر کے او لالا قبر سے پتہ لگڑا جے میں مر کے دام مر کے سونے آج توڑے غلام کٹے ہو کے توڑے عشق دی خیرات لے کے صدیق پاک دا ذکر کر کے ایک ہی آمنے تیرے نام جلی میری امید کو وے
کے اے یار غار مصطفیٰ اے صدیق اکبر جنہاں نو میرے نبی بھی صدیق آکھیا بس ہن مک گئی جنہاں نو مولا علی بھی صدیق آکھیا جنہاں نو امام حسن بھی صدیق آکھیا اللہ و زبانہ سلامت رہن جنہاں نو مولا حسین بھی صدیق آکھیا اور جنہوں میرے رب بھی صدیق آکھیا بالکل ان کو بندہ بکواس کرے تھے گل دا جواب بکواس دا کیا جواب بالکل آج کئی بندے نو آتے سوشل میڈیا او جی صدیق پاک حق کھا گئے تو سیدہ فاطمہ بہت ناراض تھیں میں کہا زبان بند کر ہوئے اوہ بکواس نہ کیتا کر ہوئے او ابو بکر خدا بھی قسمیں جنہیں پوری زندگی میرے نبی دے دین واسطے تن بھی قربان کیتا من بھی قربان کیتا بالکل حضرت صدیق اکبر پاک دی صداقت اور انہاں دی عزت کون صدیق اکبر ایک بندے گل کی تھی انہیں کہا مقام صدیق دے صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ جے فرق اس دی غلامی اندر کو آیا ہوئے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ انہیں کہا رفیق ہجرت دا کوئی دشمن رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا بے شک بے شک رلے ملے نسل نو کی پتا ہوئے کون صدیق آخری وقت سی تے مولا علی نے نصیحت کر دیا صدیق پاکاں دے نے میں نو کفن نہ دے آج انہاں کپڑے چھونا کہا جی کیوں فرمایا بے کفن نواں کفن کسے غریب دے کم آ جائے گا کون صدیق اکبر جس دن کلمہ پڑھیا 40,000 دینار میرے نبی دی دین واسطے سب تو پہلے قربانی دیتی اندازہ کرو یار کون صدیق اکبر خدا دی قسم ہے جدو میرے نبی غزوہ تبوک دے موقع تے اعلان کیتا سارے صحابہ حضرت عمر دا لے آندا عثمان لے آندا حضرت عبدالرحمن طلحہ جابر زبیر میرے نبی آندے نے عمر کنا لے کے آیا ہے عثمان کنا لے کے آیا ہے طلحہ کنا لے کے آیا ہے جابر کنا لے کے آیا ہے بنی گٹھری تھی ابو بکر بھی رکھ دیتی سب کچھ سرکار آندے نے ابو بکر دسے نا کنا چھڑ گیا ہے حضرت امام زین العابدین تو حضور کسے پوچھیا بھی دسو جی تسی تا نبی پاک دے شہزادے ہو نا تے صدیق پاک تہاڈا کھایا جلال وچ کھڑے ہو گئے جلال وچ کھڑے ہوئے نا تے آپ نے فرمایا زبان بند کرے اگر میں ابو بکر دی جگہ تے ہوندا تے میں وہی فیصلہ کردا جڑا ابو بکر نے کیتا امام زین العابدین امام باقر دے کول ایک بندہ آ گیا انہیں کہا ویکھو جی میں ابو بکر نو صدیق نہیں مندا فرمایا تو ایتھے بھی ذلیل ہے تو اوتھے بھی ذلیل ہے مولا علی پاک دے کول ایک بندہ آیا انہیں کہا جی خیر الناس نبی رسول اللہ اللہ حضرت صاحب تسی ہو مولا علی فرمایا اچھا نیڑے آ گیا آپ نے فرمایا تو رسول اللہ نے ویکھیا اندر نہیں تو ابو بکر پاک نے ویکھیا نہیں اور تو عمر پاک نے ویکھیا فرمایا نہیں آپ نے فرمایا جی ویکھ کے نہ مندا تے اللہ علی تیرے ٹوٹے کردا یا کرو مولا علی پاک خود صدیق اکبر نو آدھا امام کر رہے ہیں اور امام زین العابدین مدینہ منورہ روزہ رسول دے سامنے بیٹھے نے ایک بندے آ کے کہا دسو جی ابو بکر دا مقام کی ہے تے آپ نے دے بازو تو پکڑ کے روزہ رسول رخ کر لیا اور میں جڑا آج مقام ہے وہی کل مقام سی صدیق اکبر اے عتیق اطہر اے اصدق الصادقین اے سید المتقین امیر المومنین میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا دنیا چ ابو بکر نو صدیق نہیں منے گا دنیا چ بھی ذلیل ہوئے گا قبر چ بھی ذلیل ہوئے گا آخرت چ بھی ذلیل ہوئے گا سنیو آدے مقدر تے ناز کرو اے کلیاں بہ کے سوچیا کرو صدقے جاواں داتا صاحب دی تربیت خواجہ صاحب دی تربیت ساڈے بزرگاں کیسی تربیت کیتی ہے مولا علی دا نام ہے تے سینے ساڈے چوڑے ایک کوئی سے بندے نو کوئی مسئلہ نہیں ہویا مولا علی دا نام آیا اسی راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ساڑھا سی رستا خدا دی قسم مولا علی میں تا نہ پیڑ رکھ لو جو ساڑھے تو بہتا کو علی علی کرے تے گل ہوئی بالکل تے جے صدیق پاک تک نہ آوے تے ساڑھے چہرے دے رنگ بدلدا نہیں اسی پریشان نہیں ہوندے سانو پیمپر نہیں لگ دے اسی صدیق دے یار غار دے بھی نوکراں حیدر کرار دے بھی نوکراں میرا کریم مالک اج دی بزم قبول فرمائے بس ٹھٹے پھٹے لفظ سن اللہ ذکر صدیق پاک دا صدقہ قبول فرمائے کمی کجی دی معافی میں منگنا اللہ رسول دی بارگاہ چھو اچھا جی عمر پاک دی شان سے ایک کو گل سنانے دو نہیں ایک بڑی کون عمر ہولی بولو سبحان اللہ ہولی یہ فرمائش والا ٹائم پھر
یہ تقریر والا سی چلو یہ سنا دیا جی ایک اجازت لے لینا نا حضرت عمر پاک کون مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ چاہت مصطفیٰ سبحان اللہ کیا جبریل امین حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے سرکار فرمایا جبریل یار آج تو میرے عمر دی بھی شان سناویں نا ہاتھ بن کے آندے سونیا عمر دی شان سنان واسطے عمر نو چاہی دی 1600 سال ٹوٹل عمر اتنی عمر ہوئے 1600 سال بھی میں تو آڑے عمر دی شان بیان کراں خدا دی قسم عمر بھی مک جائے ہوئے قلم بھی مک جائے فرمایا 1600 سال بھی ختم ہو جان پر تو آڑے عمر دی شان پھر بھی نہ کون عمر بن خطاب ہے ذہن وچ رکھیا جے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گلی وچ عمر شیطان اوتھے نہیں آوندا جس چوک وچ عمر شیطان اوتھے نہیں آوندا جس محلے وچ عمر شیطان اوتھے نہیں آوندا اوے جس بازار وچ عمر شیطان اوتھے نہیں آوندا جس مسجد تے عمر جس دل وچ عمر اے عمر بن خطاب اے حضرت عمر بن خطاب اے عمر بن خطاب جو سبحان اللہ اچھی تے ایک گل چیتے آ گئی حضرت عمر پاک کلمہ پڑھا تو جبریل امین آ گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ است جنت سجا دیتی تو خوشیاں ہو رہی ہیں کیوں فرمایا اس واسطے کہ تواڈے عمر کلمہ پڑھیا انہیں تک بندے آگا چڑکا بیت بلال آزان سنائیے عمر دی آمد تبدیلی آئی ہے آئی کہ نہیں تبدیلی حضرت آئی جا کہ نہیں تبدیلی آئی وہ وڈے وڈے کافران پیمپر لگ گیا حضرت عمر تلوار کٹ گیا ادھر آؤ تو اڈی ایسی دی تیسی میں کلمہ پڑھ لیا چڑکا بیت بلال آزان سنائیے عمر دی آمد آیا میرے نال بھی آئی تبدیلی پڑھ دو اگے ایسی تبدیلی دے رنگے پہ سارے سڑے مولوی بھی پڑھ دو چڑکا بیت بلال آزان سنائیے عمر دی آمد صحابہ مل کے نعرہ لایا خوش میرے آقا اج عمر آیا اج خوشی دی لہر چھائیے اج خوشی دی لہر چھائیے عمر دی آمد کیتا ہے اعلان حضرت عمر اعلان کیتا تلوار کٹی تے اعلان کیتا سبحان اللہ اچھی کیتا ہے اعلان عمر چرار بیری میرے آقا دا کوئی کھاروں آوے بار اسلام دی خاطر آج میں اسلام دی خاطر آج میں تلوار اٹھائیے عمر دی آمد عمر بن اے مولا عمر پاک نے اللہ ہر صحابی دی عزت دی توفیق عطا فرمائے جیے بھی صحابہ دی محبت اچ مریے بھی صحابہ دی محبت اچ اہل بیت دے دردہ کمی بڑھائے غلام بڑھائے مولا حسین دا صدقہ خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ اولیاء حقہ اہل سنت و جماعت انہ دی محبت نصیب فرمائے اصحاب رسول دی محبت نصیب فرمائے مسلک دی پارا داری کرن دی توفیق عطا فرمائے سنی رہن دی سنی جین دی سنی مرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ رب